مدینے کی رات گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گلیاں ویران، دروازے بند، مگر فضا میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تہجد ادا کر چکی تھیں۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ دل کسی انجانے احساس سے بھرا ہوا تھا، جیسے کوئی آزمائش قریب ہو۔ اچانک دور پہاڑوں کی طرف سے ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ یہ شیر کی دھاڑ تھی، مگر اس رات اس میں کچھ مختلف سا تھا۔ حضرت فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا، یا اللہ خیر فرمانا۔ مدینے کے قریب ایک پہاڑی جنگل تھا، جہاں رات کے وقت جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اسی جنگل کے پار ایک بیوہ عورت رہتی تھی، جو کئی دنوں سے بھوکی تھی۔ نہ کوئی سہارا، نہ کوئی مدد۔ اگلی صبح حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کے لیے نکلی۔ دروازے پر پہنچ کر قدم رک گئے۔ اندر سے گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے تھے کہ مدینے کے قریب ایک بیوہ عورت ہے جو بھوک سے نڈھال ہے، اس کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، راستہ جنگل سے گزرتا ہے اور وہاں درندوں کا خطرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوف نہ کرو، درندے بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ الفاظ حضرت فاطمہ کے دل میں اتر گئے، آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا، جب میرے والد ایک اجنبی بیوہ کی فکر کر رہے ہیں تو میں کیسے پیچھے رہ سکتی ہوں۔ وہ خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ گھر پہنچ کر 2 سادہ روٹیاں بنائیں، چند کھجوریں ساتھ رکھیں اور اللہ کا نام لے کر نکل پڑیں۔ راستے میں ام سلمہ ملی۔ ام سلمہ نے فرمایا، اے فاطمہ، یہ راستہ خطرناک ہے، اکیلے کیسے جاؤ گی؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، جب نیت اللہ کے لیے ہو تو حفاظت بھی اللہ خود کرتا ہے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی شام گہری ہونے لگی، فضا سنسان تھی۔ اچانک حضرت فاطمہ کو محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے چل رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو ایک شیر خاموشی سے ان کے پیچھے تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ ان کے چہرے پر خوف کا کوئی نشان۔ انہوں نے پرسکون آواز میں فرمایا، اے اللہ کی مخلوق، میں بھوکے کو کھانا دینے نکلی ہوں، اگر اللہ چاہے تو تم میری حفاظت کرو گے۔ اللہ کے حکم سے شیر رک گیا، سر جھکا دیا اور حضرت فاطمہ کے ساتھ محافظ بن کر چلنے لگا۔ دور سے ایک صحابی یہ منظر دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ یہ دین سچا ہے۔ حضرت فاطمہ جنگل پار کر کے بیوہ عورت کے گھر تک پہنچ گئیں۔ اندر سے آواز آئی، یا اللہ، 3 دن سے چولہا نہیں جلا، تو ہی کوئی وسیلہ بنا دے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ نرم آواز آئی کہ میں فاطمہ ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ بیوہ عورت دروازہ کھول کر رو پڑی اور کہنے لگی، مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت فاطمہ نے کھانا رکھا، تسلی دی اور خاموشی سے واپس روانہ ہو گئیں۔ واپسی پر وہی شیر اب بھی ان کے ساتھ تھا اور ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ راستے میں ایک چرواہے نے یہ منظر دیکھ لیا۔ چرواہا حیرت میں ڈوب گیا۔ چرواہے کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دل میں خیال آیا کہ یہ عام عورت نہیں ہو سکتی، یہ منظر کسی عام انسان کے ساتھ ممکن نہیں۔ کچھ ہی دیر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگل پار کر کے مدینے کی حدود میں داخل ہو گئیں۔ شیر وہیں رک گیا۔ نہایت ادب کے ساتھ اس نے اپنا سر جھکایا، جیسے اجازت مانگ رہا ہو، پھر خاموشی سے واپس جنگل کی گہرائی میں لوٹ گیا۔ چرواہا یہ سب دیکھ چکا تھا، مگر ابھی اس کے دل کا امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ اچانک وہی شیر دوبارہ جنگل سے نکلا اور آہستہ آہستہ چرواہے کی طرف بڑھا۔ چرواہے کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی، سانس رکنے لگا۔ دل میں آیا کہ اب شاید موت یقینی ہے، مگر اللہ کے حکم سے ایک عجیب معجزہ ہوا۔ شیر رک گیا، اللہ کے اذن سے اس کی زبان کھلی اور اس نے پرسکون آواز میں کہا، اے انسان، کیا تو اب تک ایمان نہیں لایا؟ ہم جنگل کے درندے بھی نبی کو پہچانتے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں۔ ابھی وقت ہے، مدینے جا، نبی کے قدموں میں جا کر کلمہ پڑھ لے۔ میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ تیری حفاظت کروں گا۔
دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. فی امان اللہ.